الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ہمت مت ہارو اور غم مت کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم واقعی ایمان والے رہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان والے رہو گے تو تم ہی سربلند رہو گے۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ ایک تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ تو قرآن کریم میں ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں جانشین بنائیں گے، ان کو حکومت دیں گے، اقتدار دیں گے، سلطنت دیں گے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ سورہ نور میں اس کا وعدہ کیا گیا، مسلمانوں کو سلطنت دی جائے گی، حکومت دی جائے گی، اقتدار دیا جائے گا، لیکن چند شرطوں کے ساتھ، اس وقت کہ وہ واقعی ایمان والے ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، اچھے کام کرنے والے ہوں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اچھے کام کریں۔ تو ایمان والے ہوں اور اعمال صالحہ کریں۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار دیں گے، سلطنت دیں گے، حکومت دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ وعدے فرمائے ہیں کہ بھئی مسلمان واقعی مسلمان ہوں گے، صبر سے کام لیں گے، تقوی والی زندگی گزاریں گے، اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ چلیں گے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گے۔ تو اللہ کی مدد آئے گی ہم اس وقت جب کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کے حکموں پہ چلیں۔ 7ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑا فتنہ آیا تھا، فتنہ تاتار جو کہلاتا ہے، بہت بڑا فتنہ، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر اس کو قیامت صغریٰ سے تعبیر کیا گیا، قیامت صغریٰ سے، بہت بڑا مسلمانوں کا وہ آزمائشی دور تھا۔ اسلامی سلطنتیں جتنی تھیں ساری سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، ساری سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ تاتاریوں کا خوف اور ان کی دہشت مسلمانوں میں ایسی تھی کہ ایک گلی میں ایک تاتاری گھس جاتا، 100 مسلمان اس گلی میں ہوتے تو وہ اکیلا 100 مسلمانوں کو قتل کر کے چلا جاتا، کسی مسلمان میں ہمت نہیں ہوتی اس سے مقابلے کی، اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک تاتاری کسی مسلمان گلی میں گھس جاتا، 100 مسلمان اس گلی میں ہوتے، پورے 100 مسلمانوں کو قتل کر کے چلا جاتا۔ اور اسی طرح
ایک تاتاری خاتون مرد کے لباس میں مسلمانوں کے گھر میں گھس گئی اور پورے مسلمان جو اس گھر میں تھے سب کو اس نے قتل کر دیا. کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اس سے مقابلہ کر سکے اور اس سے لڑ سکیں یا پھر اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. اسی طرح کوئی تاتاری کسی مسلمان کو پکڑتا اور اس سے کہتا کہ اس چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر تو اپنا سر رکھ، ابھی میں تلوار لے کے آتا ہوں، میرے پاس تلوار نہیں ہے. تو اس مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی اس جگہ سے بھاگنے کی. وہ پتھر پہ سر رکھا ہوا ایسے ہی بیٹھا ہوتا، وہ تلوار لے کے آتا، اس کی گردن مار دیتا. مقابلے کی ہمت نہیں تھی، بھاگنے کی ہمت نہیں تھی. ایسے بزدل ہو گئے تھے مسلمان، اور ایسا خوف تاتاریوں کا مسلمانوں کے اوپر طاری تھا، اور ایسی گھبراہٹ تاتاریوں کی مسلمانوں کے اوپر طاری تھی. جس اسلامی سلطنت میں وہ داخل ہوتے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، معصوم بچوں کو قتل کر دیتے، عورتوں کو قتل کرتے، بوڑھوں کو قتل کرتے، کسی کو نہ چھوڑتے، نہ کوئی مسجد کو چھوڑتے، نہ عبادت خانے کو چھوڑتے، نہ کسی خانقاہ کو چھوڑتے، سب تباہ و برباد کر دیتے. ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوتی رہی. اسلام کا مرکز بغداد کہلاتا تھا. بغداد میں 40 دن تک مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا. 40 دن تک مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا رہا. کسی میں ہمت نہیں مقابلے کی. 40 دن تک ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا. لاشوں کے ڈھیر تھے ایسے جیسے کہ ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، ایسے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے. 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. یہ جو تاتاری فتنہ تھا یہ ایک سیلاب کی طرح آیا تھا. اسلامی سلطنتیں جتنی تھی ساری اسلامی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی تھی، اور مسلمانوں کے خون سے اسلامی سلطنتیں رنگین ہو چکی تھی. اس کا جو ظاہری سبب تاریخ کا طالب علم تاریخ پڑھے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا. اس کا جو سبب بنا وہ سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ تاتاریوں کا ایک تجارتی قافلہ آیا. مسلمانوں کا بادشاہ خوارزم شاہ نے تاجروں کے اس قافلے کو، تاتاری تاجروں کو اس نے قتل کر دیا. چنگیز خان نے ایک سفیر کو بھیجا. سفیر کو بھیج کے سبب پوچھا کہ بھئی ہمارے تاتاری تاجروں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ سبب پوچھنے پر خوارزم شاہ نے اس سفیر کو بھی قتل کر دیا. اب چنگیز خان کو غصہ آیا. اب وہ ایک طوفان بن کے سیلاب کی طرح آیا اور جتنی اسلامی سلطنتیں تھی ساری اسلامی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمانوں کے اوپر، عالم اسلام کے اوپر گویا کہ اس نے حملہ کیا. تو تاریخ آپ پڑھیں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایک بادشاہ کی بے تدبیری تھی، تاتاری تاجروں کو اس نے قتل کیا تھا. سبب پوچھنے کے لیے سفیر کو بھیجا گیا تو سفیر کو بھی اس نے قتل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں چنگیز خان غضبناک ہوا، اور غضبناک ہو کے اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ان کے اوپر میں حملہ کروں گا، اور ساری اسلامی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی. مسلمانوں کا قتل عام کیا، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو قتل کیا. لیکن ایک قرآن کا طالب علم قرآن کریم کو پڑھے گا، قرآن کو دیکھے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا. قرآن کریم نے بیان کیا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. قرآن کریم کہتا ہے بنی اسرائیلیوں سے ہم نے 2 پیشین گوئیاں ان سے کی تھی. ایک پیشین گوئی یہ کی تھی کہ تم زمین میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے فساد پیدا کرو گے، فساد پھیلاؤ گے. زمین میں جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تم فساد پھیلاؤ گے تو سخت جنگجو دشمن کو ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. وہ تمہارے گھروں میں گھسے گا اور تم کو قتل کرے گا اور قید کرے گا. تو جب تم زمین میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے فساد پھیلاؤ گے تو 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، یہ بھی پیشین گوئی دے دی. جب پہلی مرتبہ تم زمین میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے فساد پھیلاؤ گے تو پھر ہم سخت جنگجو قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. وہ تمہارے گھروں میں گھسیں گے، تم کو قتل کریں گے اور تم کو قید کریں گے. تو یہ قرآن کریم نے پیشین گوئی دے دی. تو بنی اسرائیلیوں کے سلسلے میں قرآن کریم نے یہ پیشین گوئی دے دی.
قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا اور مسلمانوں کو سنایا۔ مسلمانوں کو اس واقعے کو سنانے اور قرآن کریم میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جب بھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلائیں گے تو ان پر بھی کافر بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا، جیسا کہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے ظلم و زیادتی کی، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلایا، تو ایک مجوسی بادشاہ کو ان پر مسلط کیا گیا، بیت المقدس پہ مسلط کیا گیا، اس نے ان کا قتل عام کیا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلایا، تو ایسی صورت میں ایک رومی بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا، بیت المقدس پہ مسلط کیا گیا، جس نے ان کا قتل عام کیا اور بیت المقدس کو منہدم کیا۔ تو یہ اصول نکلتا ہے قرآن کریم کی اس آیت سے، بنی اسرائیل کے اس واقعے کو بیان کر کے قرآن کریم مسلمانوں کو سنا کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تم بھی جب کبھی زمین میں ظلم و زیادتی کرو گے، فساد پھیلاؤ گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں سے منہ موڑو گے، جیسا کہ بنی اسرائیلیوں نے اللہ اس کے رسول کے حکموں سے منہ موڑا تو ان پر مجوسی اور رومی بادشاہوں کو مسلط کیا گیا جنہوں نے ان کا قتل عام کیا۔ اسی طرح مسلمان جب بھی شریعت سے منہ موڑیں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ چلنے کو تیار نہیں ہوں گے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر بھی ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا۔ وہ پھر نہ ان کی مسجدوں کو دیکھیں گے، نہ ان کی عبادت خانوں کو دیکھیں گے، اور نہ ان کے بچوں کو دیکھیں گے، نہ بوڑھوں کو دیکھیں گے، نہ عورتوں کو دیکھیں گے، پھر ان کا قتل عام ہوگا۔ یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو وہ تاریخ کا وہ جو واقعہ ہے 7ویں صدی ہجری کا، تاتاریوں کا جو فتنہ ہے، اس کا جو ظاہری سبب بتایا جاتا ہے ایک بادشاہ کی بے تدبیری ہے، لیکن اگر حقیقی سبب دیکھا جائے تو وہ ساری صفات ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی جن صفات کی وجہ سے اللہ کا عذاب کسی قوم پہ نازل ہوتا ہے، وہ ساری صفات ان کے اندر پائی جا رہی تھی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا، اور آپس کے لڑائیاں اور آپس کے جھگڑے، اور کرسی بچانے کے لیے ایک دوسرے سے مسلمان آپس میں دست و گریباں تھے، تو یہ آپس کی ان کی اپنی خانہ جنگیاں تھی، اور ان کی دین بیزاری کا یہ عالم تھا۔ بادشاہ کا شاہی جلوس نکلا عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن بادشاہ کا شاہی جلوس نکلا، سارا شہر اس کے اندر شریک ہوا۔ عید کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، مغرب کے بعد سورج کے غروب ہونے کے بعد عید کی نماز انہوں نے پڑھی۔ دین بیزاری کا یہ عالم تھا۔ جب دین پہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو، اخلاق میں گراوٹ آ جائے، اور پیسہ ان لوگوں نے کیا کیا، پیسہ عمارتوں پہ لگانے لگے، دکھلاوے کے لیے، ریا اور نمود کے لیے، محلات کی تعمیر میں پیسہ خرچ کرنے لگے۔ آپس کی خانہ جنگیاں تھی، اور اسی طرح پیسہ لگانے لگے اپنے محلات پہ، مکانات پہ، اور پیسہ شادیوں میں اسراف کرنے لگے، اور شادیوں میں پیسہ لٹانے لگے، ناچنے گانے والیوں پہ پیسہ لٹانے لگے، مال جمع کرنے کی ہرس پیدا ہو گئی، لالچ پیدا ہو گئی، اور ناچنے گانے والیوں پہ اپنا پیسہ لٹانے لگے۔ تب جا کے پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اس فتنے کو مسلط کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ کتنا چل رہے ہیں۔ وہ سارے اسباب جو تاتاری، وہ سارے اسباب جو اس وقت کے مسلمانوں میں پائے جا رہے تھے، کہ ہمارے اپنے اندر نہیں پائے جا رہے۔ ہم اگر اللہ اس کے رسول کے حکموں سے منہ موڑیں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور دین پہ چلنے کو ہم تیار نہیں ہوں گے، اور نماز روزے کی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، گناہوں سے بچنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور مسجد آنے کو تیار نہیں ہوں گے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، بیجا پیسہ لٹانے اور پیسہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ وہی ایک بوڑھے اور ضعیف صاحب کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ناچنے والوں کے اوپر پیسہ لٹا رہے ہیں، ناچنے والوں پہ ہم بھی پیسہ لٹا رہے ہیں، ناچنے والیوں پہ ہم بھی پیسہ لٹا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے شادیوں کے موقع پہ جو فضول خرچی ہوتی ہے، وہ کیسی فضول خرچی ہوتی ہے؟ نمازیں ضائع کی جاتی ہے، اور نمازوں کا وقت آتا ہے اور ناچنے گانے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، کوئی مسجد آنے کو تیار نہیں۔ اور ان لوگوں کے اندر ایک سبب یہ بھی پایا جاتا تھا کہ شادیوں میں اپنے بچیوں کے جہیزوں میں تحفے جو دیتے تھے، قیمتی اور پیسہ ایسا لٹاتے تھے، ایسے تحفے دیتے تھے، اس کی فہرست دیکھیں گے تو آپ بھی تعجب کریں گے۔ ایسا جب پیسہ لٹانے لگے تو پھر اللہ رب العزت نے تاتاریوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔
تاتاریوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. تو یہ میرے دوستو اصول ہے کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑیں گے، شریعت کی پابندی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا، اللہ کی مدد ہم سے روک لی جائے گی. ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ہم مسلمان ہیں تو کیا اللہ کی مدد آ جائے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی کامل ایمان والوں پر، اللہ کی مدد آئے گی اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ چلنے والوں پر. بدر کے میدان میں 313 ہیں، ان کا مقابلہ ہوتا ہے 1000 کی تعداد سے. وہ ایمان والے ہیں، صبر والے ہیں، تقوی والے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا اور ان کی مدد کر کے بتایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، عبرت بنی ہوئی ہے کہ جب بھی مسلمان تقوی والے، ایمان والے اور صبر والے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ چلنے والے ہوں گے، تو تعداد ان کی کتنی ہی کیوں نہ ہو، مٹھی بھر بھی ہوں گے تو لاکھوں کی تعداد کو شکست دے سکیں گے. یہ 313 تھے جنہوں نے 1000 مسلح افراد کو، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس گھوڑے نہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں، ان کے پاس تیر و تلوار نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب فرمائی. اور دشمن سامنے ہتھیار سے لیس ہے، مسلح ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے باوجود دشمن کو ناکام ہونا پڑا اور 70 مارے گئے اور 70 قید کیے گئے. اس کے بجائے غزوہ احد میں آپ دیکھیں گے، غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد بدر کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کے باوجود بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اللہ کے رسول زخمی ہو رہے ہیں، آپ کا دندان مبارک شہید ہو رہا ہے، 70 مسلمان شہید ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. ایک غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا بھئی یہاں سے ہٹنا نہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نظر انداز کر دیا اور یہ سمجھا کہ بھئی یہ حکم جو اللہ کے نبی نے دیا تھا یہ وقتی تھا، جنگ کی حد تک تھا، اب جنگ ختم ہو گئی تو اب ہم اس جگہ سے ہٹ سکتے ہیں. بس اس غلطی کی وجہ سے یہ آفت آئی، یہ مصیبت آئی. تو بدر میں فتح ہوئی ایمان اور تقوی اور صبر کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے. احد میں جو بظاہر شکست ملی وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے. اس کے بعد غزوہ حنین میں دیکھیے، غزوہ حنین میں تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں. تھوڑا سا ذہن میں خیال آ جاتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، قرآن کریم کہتا ہے کہ بھئی حنین کے دن مسلمانوں کے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا بھئی بدر میں 313 تھے، 1000 کو ہم نے ہرایا تھا، اب تو ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اب کوئی ہم کو ہرا نہیں سکتا ہے، کوئی ہم کو شکست نہیں دے سکتا ہے. یہ خیال پیدا ہو گیا. اس خیال کے پیدا ہونے کی وجہ سے تیر اندازی دشمنوں نے اچانک تیر اندازی شروع کر دی اور مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا. مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، سب منتشر ہو گئے اور سب بھاگ گئے. ایک اللہ کے نبی تھے، تنہا ڈٹے ہوئے تھے میدان میں، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ دشمن کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، آپ کی زبان پہ جملے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا سپوت اور ان کا فرزند ہوں. یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے. تو یہ حنین کا موقع ہے. ذہن میں خیال پیدا ہو گیا کہ بھئی اب تو ہزاروں کی تعداد میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا بھئی فتح اور شکست فوج کی کمی زیادتی کی وجہ سے نہیں، فتح اور شکست ایمان والوں کے ساتھ فتح لگی ہوئی ہے، نصرت لگی ہوئی ہے، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی فتح ہے. اللہ کے نافرمانوں کے لیے شکست لکھی ہوئی ہے. اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ چلیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کریں گے. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا. تو یہ جو تاتاری فتنہ آیا تھا اس کا بنیادی جو سبب تھا، حقیقی جو سبب تھا، وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تھی. اللہ تعالیٰ نے آسمانی تنبیہات کے ذریعے سے ان کو متنبہ بھی کیا. قحط سالی ہوئی، ان کو ہوش کے ناخن لے لینا چاہیے تھا، وہ سمجھے نہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے اس فتنے کو ان کے اوپر مسلط کیا. جب بھی کبھی بندے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگ جائیں، گناہوں کی کثرت کرنے لگے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو متنبہ کرتے ہیں، پھر وہ متنبہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی گرفت ہوتی ہے، پھر اس کو پکڑا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی طرف ہم نے، بہت سی قوموں کی طرف آپ سے
سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا، بہت سی قوموں کی طرف آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو ہم نے تنگی میں، مصیبت میں، فقر و فاقہ میں گرفتار کیا. ایسا کیوں؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں. لعلہم یتضرعون، لعلہم یضرعون کسی جگہ پہ کہا گیا. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے مسلمانوں پہ جو آزمائش آتی ہے، مسلمانوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں اور اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر حالات ڈالتے ہیں. ایک دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. قرآن کریم کہتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانیوں کو ڈال کے اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور یہ سمجھے کہ جو مصیبت آئی ہے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، میری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے، میں نے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑا ہے اس کی وجہ سے آئی ہے، میں نے زمین پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے فساد پھیلایا ہے، اس لیے مصیبت آئی، اس لیے آفت آئی. میں اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ آ جاؤں گا، میں اگر اللہ اس کے رسول کے حکموں پہ چلنے لگوں گا تو یہ مصیبت چلی جائے گی، یہ آفت چلی جائے گی. یہ مسلمان کو سوچنا چاہیے. تو مسلمانوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جہاں کہیں دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، مسلمان بچوں کو، عورتوں کو مارا جائے، قتل کیا جائے، ان کے اوپر ظلم ہو، ان کے اوپر زیادتی ہو، تو اس کی بنیادی وجہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی. اگر ہم یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کریں گے جو ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ان کی تقلید کریں گے، ان کا لباس پہنیں گے، ان کے جیسے بال رکھیں گے، ان کو ہم فخر سے ان کے کلچر کو اپنائیں گے، تو پھر میرے دوستو ہمارے اوپر کیا آفتیں نہیں آئے گی، ہمارے اوپر کیا مصیبتیں نہیں آئے گی، کیا ہمارے اوپر پریشانیاں نہیں آئے گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی نصرت آئے، تو ہم کو چاہیے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دشمن سمجھے، ان کے کلچر کو چھوڑیں، اسلامی کلچر کو اپنائیں، ان کی تہذیب کو چھوڑیں، اسلامی تہذیب کو اپنائیں، ان کے بال چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بال رکھیں، ان کے طریقوں کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، اپنائیں، ان کے کلچر کو چھوڑ کے اسلامی کلچر کو اپنائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. تو پھر میرے دوستو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. جہاں کہیں مسلمانوں پہ کسی بھی قسم کا ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے دین بیزاری کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے نمازوں کی پابندی نہیں کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اب میں اسلام پہ چلوں گا، میں اسلام پہ جموں گا، میں اسلام کو اپنی زندگی میں لاؤں گا، میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کروں گا، تو پھر یہ حالات میرے بھائیوں کے اوپر جو آئے ہوئے ہیں یہ حالات ختم ہوں گے. یہ ہر ایمان والے کو سوچنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ فلسطینیوں کی مدد کرے، ظالموں کو ہلاک کرے، برباد کرے، ان کے وجود سے زمین کو پاک کرے. رحم نام کی کوئی چیز، ذرہ برابر رحم نام کی کوئی چیز ان میں نہیں. چھوٹے معصوم بچوں کو، بچیوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، اور گھروں کو ڈھیر کر رہے ہیں، ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی ایک ویڈیو دیکھے، تصویر دیکھے، راتوں کی نیندیں اس کی اڑ جائے. یہ رحم کرم نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے دوستو، ہم دین سے اگر جڑ جائیں گے تو حالات سدھریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.